ہمارے باپ دادا گمراہی میں، ضلال مبین صریحاً گمراہی میں، قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے کیا تو حق بات کہتا ہے یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے اللہ کے بارے میں اور یہ ہمارے بتوں کے بارے میں جو کہہ رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں بلکہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنایا ہے۔ آگے فرمایا فَتَرَهُنَّ کیا اور میں اس بات پر گواہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، یہ تمہاری مورتیاں ہیں یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بات کہنی بڑی جرت کی بات تھی، جبکہ سارا ملک مخالف ہے، بادشاہ بھی مخالف ہے اور باپ بھی اس طرف بیٹھا ہوا ہے دوسری طرف بادشاہ کی طرف۔ یہ بڑا مشکل کام تھا اور گھر سے آپ نے تبلیغ شروع کی ہے۔ آگے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب تم جہاں سے جاؤ گے نا میلے سے تو میں تمہارے معبودوں کے ساتھ کچھ کروں گا۔ ایک دو نے سن لیا یہ کیا کہہ رہا ہے، خیر وہ چلے گئے اپنے میلے میں تو ابراہیم علیہ السلام رب واڑے جا بڑے پہاڑا پھاڑ لیا تو وڈنا شروع کرتا سارے وڈ وڈ کے وڈا کوڑا وڈا سے بت سی موڑے کوڑا رکھ کے تب چلے گئے۔ فجعلہم جزادا الا کبیر لہم لعلہم الیہ یرجعون، پھر بڑے گئے کاندھے پہ کوڑا رکھ دیا تاکہ یہ سوچے بعد میں آ کر میلے سے واپس آ کے۔ قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، کہنے لگے یہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، بڑا ظالم ہے کوئی، سارے توڑ کے چلا گیا اور بڑے گئے کاندھے میں کوڑا رکھ کے چلا گیا۔ قالوا سمعنا، کہنے لگے ہم نے سنا ہے، فتح یذکرون، ایک نوجوان ہے وہ ذکر کر رہا تھا ان کے کہ میں نے کے ساتھ یقال ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا، کہنے لگے فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، سامنے لاؤ لوگوں کو، اس کو مجمع کے اندر لاؤ تاکہ یہ گواہ ہو جائیں کہ باقی اس نے کام کیا۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم نے جو کیا ہے ان تمہارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا۔ قال بل فعلوا کبیرہم، بھئی یہ بڑے نے کیتا جی، میں تو نہیں کیتا۔ ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ان سے پوچھ لو، اس بڑے سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو کس نے کام کیا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، وہ ملامت کرنے لگ پہ آپ نے کی جواب دیے بھی انہیں سوال ہی ایسا کر چھڑیا۔ فقالوا انکم انتم ذاک، اپنے کو کہیں تسی ظالم و بیلون، کیسا سوال کیا، جواب دیو نا، اگر یہ بول سکتے نے تو جواب دیو۔ پھر کی کہندے نے ثم نکسلا رؤوسہم، سر تھلے چکا رہے انہوں نے اور کہندے نے کہ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تینوں تو پتہ ہے ابراہیم نہیں بولتے، یہ تو موقع تارتے ہی ٹائم ملے تو میں نے کوئی سوال کرا۔ قال فتعبدون من دون اللہ لا ینفعکم شیء ولا یضرکم، لعنت ہے تم پر، ان کی بات کرتے ہو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں، ان کی بات کرتے ہو۔ اف لکم ولما تعبدون، ایسے لفظ جان کے بڑا جھگڑا ہو جاتا بریلویاں نا، کہتے ہیں کی کہتے ہیں، یہاں لفظ ہے تف ہے تم پر، تھو ہے تم پر اور ان پر بھی جن کی تم بات کرتے ہو۔ قالوا، کہنے لگے حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو آگ میں جلا دو، فیصلہ کر لیا اپنے آپ۔ جس طرح اللہ کے نبی کے بارے میں دار الندوہ کے اندر میٹنگ ہو رہی تھی، شیطان بھی پاس بیٹھا تھا، اور یخرجوکا اور یقتلوکا، یا اس کو یہاں سے ملک بدر کر دو اللہ کے نبی کو، یا قتل کر دو یا عمر قید کر دو، یہ تین مشورے ہوئے تھے، سورۃ انفال میں آتا ہے۔ مشورہ یہ ہوا، پہلے مشورہ ہوا کہ اس کو نکال دو یہاں سے، شیطان کہتا ہے یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ جہاں بھی جائے گا نا یہ اپنی پاور کھڑی کر لے گا اور تم سے بدلہ لے لے گا، پھر ایسا کرو اس کو عمر قید کر دو، کہتے یہ بات بھی نہیں، اس کے ساتھی آئیں گے چھڑا کے لے جائیں گے، ایسا کرو اس کو قتل کر دو۔ ابو جہل نے کہا تو کہتا یہ کام صحیح ہے، شیطان نے کہا یہ کام اس کو قتل ہی کر دو۔ انبیاء کرام کو عموماً قتل کے منصوبے بنے اور قتل کیا بھی گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑے تھے، قتل کا منصوبہ تھا، اس بھائی نے آن کر کہا تھا بھاجا موسیٰ، بادشاہ کا معاشرہ ہو چکا ہے، وہ قتل تمہیں کرنا چاہے، نکل جا یہاں سے، تو یہاں سے نکلے مدینے چلے گئے۔
زکریا علیہ السلام کو اس طرح قتل کیا گیا، یا علیہ السلام کو قتل کیا گیا، اس طرح اللہ کے نبی کے بارے میں سوچا گیا، اس طرح ان کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے۔ اب کیا کیا جائے اپنے معبودوں کا بدلہ لینے کے لیے؟ تو کہتے ہیں حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر اس کو آگ میں جلا دو۔ بادشاہ نے اعلان کیا بھی ایسا کرو۔ ٹھیک ہے، پھر بہت بڑا گڑھا کھودا، 80 فٹ لمبا 50 فٹ چوڑا گہرا کر کے، کہا منتے مانگو کہ تم اس کے اندر لکڑیاں ڈالو گے۔ ساری مخلوق اس میں لکڑیاں ڈالنی شروع کر دی، آگ جلا دی۔ جب آگ بے تحاشا جلی تو منجنیق کو لایا گیا، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا۔ اب وہ منجنیق آگے نہیں جا رہی، بڑا زور لگا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہتے ابراہیم اگر کہو تو ہم مدد کر دیں آپ کی، اکیلے ہو یہاں، کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہے، باپ اس طرف کھڑا ہے۔ باپ کا پاس ساتھ جب تکلیف ہوتی ہے، ماں باپ کے پاس اولاد آتی ہے، وہ تو ادھر کھڑا ہے تیرا باپ، تو کیا کیا جائے؟ کہتے خود آئے ہو یا اس نے بھیجا ہے؟ یدی خود آئے، یہ منظر دیکھ کر ترس آیا تو اس بات کہتے پھر وہ دیکھ رہا ہے، رہنے دو، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے میرا اللہ، مجھے کارساز ہے میرا وہ، آپ جو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو منجنیق میں بٹھا کر جب جھولا دیا، آگ میں چلے گئے، ساتھ آ کر جبرائیل علیہ السلام بیٹھ گیا۔ جب بیٹھے تو سامنے نمرود دیکھ رہا تھا، محل میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی بیٹی دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا یہ جادو کر دیا تم نے، یہ کیا ہے؟ کھڑے ہو کر چلاؤ آگ کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آگ کے اندر چل رہے ہیں، وہ جہاں جہاں جاتے ہیں سبزہ اگتا ہے، پھول لگ جاتے ہیں۔ اور بیٹی کہنے لگی ابا ہے تو ہو رہی منظر ہے، مجھے پیچھے تو طاقت ہو نظر آ رہی ہے، اے دن منظر جادو والا نہیں ہے گا، آگ بلی جا رہی ہے، پامڑ بلد ہے پہ تو جانور لگ نہیں سکتے، وہ جدھر ٹوٹے پیچھے پھولوں کا پھول لگ جاتے ہیں، یہ تو کوئی منظر ہی اور کچھ ہے گا۔ تو اللہ نے تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی نہ ہو، سلامتی والی ٹھنڈی ہو نا، سردی نہ لگے۔ تو آگ نے اسے پوری دنیا میں جلنے سے انکار کر دیا تھا، جتنی حکم آیا تھا پوری دنیا میں آگ نے جلنے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ اگر تیرے جاتا ہے نا باغ کے اندر تیری عزت ہو، ہستی گلزار ہستی میں عزت چاہتا ہے تو ایسا کر، پھر کانٹوں میں الجھ جا۔ گلاب کا پھول آپ کانٹوں میں دیکھیں، جب توڑتے ہیں کانٹے لگ جاتے ہیں، کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، پھر تکلیفیں تو بڑی آتی ہیں۔ پیغمبروں کی زندگی سیرت پڑھ کر دیکھیے آپ، نیک لوگوں کی، ائمہ کرام کی، اللہ کو بڑی بڑی تکلیفیں آئی۔ مارا ابن حنبل کو مارا، مار تباہ کر دیا حاکم وقت نے۔ تو جھگڑا حاکم وقت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ سورہ ہے بنی اسرائیل میں آتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ کریں کسی ملک کو، کسی وادی کو، کسی شہر کو، کسی گاؤں کو برباد کرنے کا، سزا دینے کا، امرنا مترفیہا، ہم وہاں کے امیر لوگوں کو اپنا شریعت کا حکم بھیجتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ حکم عدولی کرتے ہیں، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہی ہمارا حال ہے، دیکھ لو اب ہمارے اتنا قصور نہیں ہے جتنا حکمرانوں کا ہے۔ لڑائی تو حکمرانوں کی نا، پیس ہم سب رہے ہیں۔ یہ بادشاہ بھگت ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے زیادہ دشمن ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نمرود دیکھ رہا تھا، اس نے کہا، اس کی بیٹی نے کہا اب منظر کچھ ہو رہے، جادو نہیں گایا تھا، ہر نبی نو جادوگر کیا گیا، ساڑھے رسول پاک نے کیا گیا۔ سورہ صافات چاہتا ہے اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، جب ان کو کہا جاتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یقولون کہتے ہیں انا لتارکو آلہتنا، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں لشاعر مجنون، ایک شاعر اور مجنون کے کہنے پر۔ اللہ کے نبی کو شاعر بھی کہتے تھے، مجنون بھی کہتے تھے، اور قرآن پاک میں بار بار کیا کہ یہ شاعر ہے یا مجنون ہے۔ لیکن جب رکھا تھا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے کہتا جی قید پڑ گیا، دوسرا آتا جی اولاد نہیں ہے، تیسرا آتا جی باغوں کو پھل نہیں لگ رہا، تو آپ کہہ رہے کہ استغفار کرو۔ ساتھ بیٹھے ساتھی کہنے لگے اب سوال تو مختلف ہیں، جواب ہی اب دیے جا رہے ہیں، اتنا علم آپ کے پاس؟ کہتے بھئی میں اللہ کا قرآن پیش کرتا ہوں، سورہ نوح کے اندر آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
تم اللہ سے بخشش مانگو، وہ غفار ہے۔ جب پہلا کیا ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا، ایک دعا قبول ہوگی، اللہ آسمان سے مینہ برسائے گا، ایک دعا قبول ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مدد کرے گا مال دے کر، بیٹے دے کر، تین دعا قبول ہوگی۔ وَجَعَلَ اللَّهُ جَنَّاتٍ يَجْرِي أَنْهَارًا، باغوں کو پھل لگے گا اور نہریں جاری ہو جائیں گی استغفار کی وجہ سے۔ اب بھی ہم اگلی بار کا استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، تو اللہ کا فضل ہم پر اب بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کسی نے استغفار نہیں کیا، وہ بچ گئی، حالانکہ بادل آ چکا ہے، عذاب آ چکا ہے۔ یونس علیہ السلام باہر کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب چڑھا ہوا ہے، بادل ہے۔ اس وقت بادل کے اندر عذاب آتا تھا، بہت کالا بادل آتا، اس کے اندر عذاب ہوتا۔ جب بادل ہے، بادل رک گیا وہاں۔ یونس علیہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوا، عذاب کیوں نہیں اسی بستی پر آیا، نینوا بستی پر، بابل شہر کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بابل شہر کے تھے، تقریباً یہ آج سے 4000 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن 2000 سال قبل مسیح کا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ خیر وہ بادشاہ سے آنا تھا بابل کا، اس نے ایسا کیا نینوا بستی کا کہ بھئی ایسا کرو، اب تو عذاب تو آ گیا، اب توبہ کرو۔ ساری امت رونا شروع کر دیا، بچے، بوڑھے، بھینس، بکریاں، گائے، بچے چھین دیے گئے۔ جب چیخو پکار پڑی، بات وہاں رک گیا۔ تو اللہ فرماتے صرف یونس علیہ السلام کی قوم بچی ہے، لاکھوں کے حساب سے جو میرے عذاب سے انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ آج بھی ہم اگر توبہ کر لیں، آج بھی دیکھ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سوئے لوگ، پنکھے چل رہے ہیں، بیٹھے ایسی لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کا عذاب کیسے ٹلے؟ یہ مہنگائی نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے ہم پر، تاکہ شاید یہ لوگ توبہ کر لیں، پھر واپس میری طرف آ جائیں، لوٹ آئیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو اس وقت بھی اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تو اللہ سارا معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کے معیشت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بہت بڑا ایک واقعہ حضور سناتے ہیں کہ اوڑ لگی، اوڑ پنجابی کو ذمہ دار سمجھے اوڑ کیا ہوتی ہے، اوڑ کے معنی ہوتا ہے بارش نہیں ہو رہی۔ ایک آدمی جا رہا ہے، بدلی سے آواز آتی ہے کہ فلاں کے باغ کو جا کر پانی دو۔ وہ نیچے نیچے بدلی کے جا رہا ہے، کسی طرح بادل نہیں ہے، پہاڑی پہ ایک ٹیپے پہ وہ بارش برس رہی ہے اور وہاں سے ایک نالی میں جا کر باغ کو پانی لگ رہا ہے، اکیلے باغ کو، کسی طرح کوئی اور کسی پانی نہیں ہے۔ وہ آدمی جا کر اس کو کہتا ہے یار تیرا نام عبداللہ ہے؟ کہتا تو مجھے کیسے جانتا ہے؟ کہتا پہلے بتا دو کام کیا کرتا ہے، پھر میں بتاؤں گا۔ اس نے کہا بات یہ جب اس کا پھل آتا ہے نا، میں ایک حصہ اس باغ کے رکھوالوں کو دے دیتا ہوں اور ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو دے دیتا ہوں، اور ایک حصہ غربا مساکین میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ میرا عمل ہے اور کوئی عمل نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے بدلی کے اندر سنا تیرا نام لے کر کہا تھا اس کے باغ کو جا کر پانی پلاؤ۔ یہ نظام سر اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فلاں بادشاہ، فلاں وزیر اعظم مجھے معیشت سے ہی کر نہیں ہوگا، اور پھر ہم تو مقروض ہیں، سود میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب سود سے معافی نہیں ملتی، توبہ نہیں کرتے، کیسے معیشت بحال ہوگی؟ کوئی آ جائے، وزیر اعظم کوئی بھی ہو، جب تک۔ اور ایک دفعہ امریکہ نے منع کیا افغانستان پر، اب سعید صاحب نے وہاں بہت بڑی کانفرنس بنائی علماء کرام کی، بڑے علماء تھے ہزاروں کی تعداد میں۔ تو ایک محدث، یہ ثناء اللہ عمر، یہ سرالی والے، یہ کھڑے ہوئے، انہیں کہا میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسلمانوں کی معیشت تجارت میں نہیں ہے، مسلمانوں کی معیشت جہاد میں ہے۔ یہ بے یارو مددگار ہمارے ہمسائے افغانستان والے دیکھ لو، ان کی معیشت ہم سے اچھی ہے، وہ جہاد کرتے ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، خون دیا ہے، وقت دیا ہے، سادگی اختیار کی ہے، بہت کامیاب ہے۔ ہم جس ملک سے ڈر رہے ہیں وہ ان کو بھگا دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہاد کی توفیق دے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں توحید پر اڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو توحید پر عمل کرتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، کہ اللہ طاقتور ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، یہ فرشتے اس کے۔ اللہ کے نبی نے بدر میں دعا مانگی تھی نا، تو اللہ کے کیا فرماتے ہیں، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اے میرے پیارے جب تو استغاثہ کر رہا تھا، یہ کہتے ہیں غوث پاک، اللہ غوث پاک ہے، اللہ ہی استغاثہ سنتا ہے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم رو رہے تھے میں نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ انی ممیتکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتہ بھیج رہا ہوں، طیبہ واپس آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی نے پھر صدیقے کو کہا فرشتے آ چکے ہیں، تگڑے ہو جو، مدد آ چکی ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے تاکہ اللہ کی برکتیں ہمارے گھروں کے اندر نازل ہو جائیں۔ جس گھر کے اندر نماز اور قرآن نہیں ہے وہ گھر اجڑا ہوا ہے، ویران ہے، جنگل ہے، تو وہاں سے رحمت کیسے آئے گی؟ صبح تلاوت ہو، مثلا آج جمعہ ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنی چاہیے، 8 دن کے لیے کفایت کرتی ہے۔ رات کو سورہ واقعہ ہے، سورہ اپنا رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، یہ رات کی تلاوت کی جائے، برکتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ ہماری ازمائش انشاءاللہ کی فضل ازمائش اور نسخے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سیرت شروع ہونے لگی انشاءاللہ تو